گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت، اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے، وساء سبیلا، اور سب سے گندا۔ اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا، کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے، زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے۔ آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، تو وہ سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے، اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہے۔ تو اللہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل پاس ٹو مدنی کو سبسکرائب کریں۔ مولانا صاحب کا اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں، اس بیان کو آگے شیئر ضرور کریں۔ نیکی کی بات کو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور گھنٹی والے بٹن کو آپ لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ہمیں یہ لازمی بتائیں کہ آپ کو مولانا صاحب کا یہ بیان کیسا لگا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ایک چیونٹی کا جو نروس سسٹم ہے وہ تو تولا ہی نہیں جا سکتا، پھر وہ اتنا خوبصورت نظام کیسے بنا لیتی ہے؟ اور اس سے عجیب جو دیمک ہوتی ہے، سفید چیونٹی، وہ بالکل اندھی ہوتی، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اور ہماری تشکیل تھی افریقہ کے غریب ملکوں میں، مولوی عبد اللہ بھی صاحب تھے، وہ جنگلوں سے گزرتے تھے، اتنے بڑے بڑے مٹی کے اتنی چوڑائی میں گھر، تو میری تو سمجھ میں نہ آئے، تو میں نے مقامی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سفید چیونٹیوں نے گھر بنائے ہیں، اندھی ہیں، اور اتنے بڑے ایک گھر میں 10 لاکھ چیونٹیاں ہوتی ہیں، اور روشنی کو اندر پہنچانے کے لیے، کیونکہ روشنی سے زندگی پرورش پاتی ہے، ان کو تو نہیں پتا سورج کدھر سے نکلا کدھر ڈوبا، لیکن وہ جتنے سوراخ بناتی ہیں سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک ان کے اندر روشنی جاتی رہتی ہے۔ یہ میرے رب نے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو علم دیا ہے، اور نمل پر سورت اتاری، اور وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہ قرآن کی خوبصورت ترین آیت ہے، جو پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ انتہائی حسین فصاحت سے بھرا ہوا جملہ چیونٹی نے بولا، تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ اس کو اٹھا کے لائے، نے یہاں رکھا، فَأَمَا تَعْلَمِينَ أَنِّي نَبِيٌّ عَدْلٌ، تجھے پتہ نہیں میں نبی عادل ہوں؟ بھلا میں تمہارے
قوم کو تباہ کر سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگی آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، میں نے آخر میں کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بے خبری میں کہیں ایسا نہ کر۔ اور انسان بالکل جاہل ہے۔ پھر ایک مکھی کی مثال دیتا ہوں، اللہ نے چونٹی کا بھی ذکر کیا، مکھی کا بھی ذکر کیا، اور ایک عجب بات ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جو تم اللہ کو چھوڑ کے بتوں کو پکارتے ہو، پیروں کو پکارتے ہو، اولیاء کو پکارتے ہو، جو قبروں میں چلے گئے ان کو پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا، پھر ان کو پکارو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی اپنے سرنج ڈال کے کوئی ڈراپ نکال لیتی ہے تو یہ واپس لے کے دکھائیں۔ یہ کیوں کہا ہے واپس لے کے دکھائیں؟ وہ اندر جاتے ہی کیمیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں رہتا ہی نہیں۔ اور چونٹی کا دماغ کتنا ہوتا ہے؟ سوئی کی نوک آپ ایسے رکھیں، جتنی جگہ وہ گھیرتی ہے نا اس سے بھی چھوٹا دماغ مکھی کا ہوتا ہے، سوئی کی نوک سے بھی مکھی کا دماغ چھوٹا ہو۔ آج جو اس کی ریسرچ ہوئی ہے تو اتنے مہین باریک دماغ میں 1,30,000 خانے، 1,30,000 خانے ہیں، اور ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے 5 کروڑ تاروں کا جال ہے۔ کوئی کر کے دکھا 5 کروڑ تاریں، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ پیچھے بھی دیکھتی ہے، آگے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے، اوپر بھی دیکھتی ہے، لہذا جدھر سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہو ایک دم اڑتی ہے۔ اور اس کے دماغ سے پہلا جو سگنل جاتا ہے جب اس پر ہم حملہ کرتے ہیں تو اگلی ٹانگوں کو جاتا ہے، چونکہ وہ ان پر پریشر ڈال کے چھلانگ لگاتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے کیسے ساری مخلوق کو ایسا علم دیا، اور ہمیں کہا لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کسی بچے کو کسی سے ملنے نہ دو تو وہ گونگا ہو جائے گا، اس کو دیکھنے نہ دو وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو سننے نہ دو وہ بہرا ہو جائے گا۔ اب چڑیا کو بند کرو، وہ چوں چوں ہی بولنا، چاہے امریکہ دی ہو یا چاہے فیصلہ آباد دی ہو، وہ اپنی نہ زبان بھولتی ہے، نہ بول بھولتی ہے، نہ دیکھنا بھولتی ہے۔ اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں آسمانوں سے زندگی کا طریقہ اتار کے دیا، 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے، اور ہم وہ خوش قسمت امت ہیں جنہیں آخری نبی کی نبوت ملی، جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا، اور انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 6 صفات ایک ہی جگہ ذکر کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی نبی کو نہیں دیے، لیکن ہمارے نبی کو اپنے 2 ناموں میں سے
دو نام عطا کیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایسا نہ، اور آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے، یہ حدیث کی بات ہے، میں نے قرآن بتایا یا ایھا المزمل، یہ قرآن ہے، یا ایھا المدثر، یہ قرآن ہے، یا ایھا النبی قرآن ہے، یا ایھا الرسول قرآن ہے۔ آقا میرے 10 نام ہیں، محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا، ان پر ایک آیت اتاری جو کسی پر نہیں اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے، اور باہر 2 چل رہے ہیں، فہدیناہ النجدین، 2 راستے ہیں، ایک صحیح ہے ایک غلط ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ایک نافرمانی کا ہے ایک فرمانبرداری کا ہے۔ پھر اختیار دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب چاہو تو میرے راستے پہ چلو اور چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو۔ میرے راستے پر چلو گے تو پھر آگے جنت ہے اور اللہ ہے، شیطان کے راستے پر چلو گے تو آگے شیطان ہے اور جہنم ہے۔ شیطان کو گالیاں دیں گے لوگ، تم نے ہمیں گمراہ کیا، وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے ہاتھ پہ پکڑ کے شراب پلائی تھی، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے زنا کرایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے سودی کاروبار چلوایا تھا، یہ میں نے ہاتھ سے پکڑ کے قتل کروایا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں تبلیغ کی، تم بڑا مبلغ ہے، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ کوئی میں ڈنڈا تو نہیں مارا کہ چوری کر، ماں کی نافرمانی کر، باپ کو تنگ کر، لہذا فلا تلومونی، ان مینو گال نہ کڈو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ نو گالیں کڈو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈے کسی کام نہیں آ سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تسی میرے کام آ سکتے۔ تو اللہ نے کہا الیوم کا مطلب ہے یہ کام آج ہو رہا ہے، پچھلے نبیوں میں یہ کام نہیں ہوا۔ اکملت لکم، کامل کر دیا صرف تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں کیا، صرف تمہارے لیے کامل کر رہا ہوں۔ 2 لفظ ہیں، کمال اور اتمام۔ کمال کہتے ہیں صفات میں پورا ہو، اتمام کہتے ہیں اجزاء میں پورا ہو۔ تو میں نے آج صرف تمہارے لیے، آج سے پہلے کبھی نہیں، تمہارے لیے صفات کو پورا کر دیا۔ جو میں نے طریقہ زندگی تمہیں دیا ہے تمام صفات اس میں موجود ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور خاص طور پر تمہارے لیے میں نے اس کے سارے پارٹس مکمل کر دی۔ گاڑی کا ایک پرزہ نہ ہو تو چلتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے زندگی چلانے کے لیے، جو زندگی تمہیں جنت میں لے جائے گی، سارے پرزے میں نے مکمل کر کے تمہیں اسلام دیا ہے اور اس کو اپنی نعمت بتایا ہے، اور صرف تمہارے لیے ہے، علیکم، سب کے لیے۔ دنیا کے بارے میں کہتا ہے ما نشاء لمن نرید، دنیا ہم جس کو چاہیں گے دیں گے اور جتنا چاہیں گے دیں گے، اور یہاں ہے علیکم، سب کے لیے برابر ہے، جو لینا چاہے آ جائے، کھلی خیرات ہے، جتنا لینا چاہے
دوں گا، جو لینا چاہے دوں گا۔ دنیا میں اختیار ہے، اتنا دینا ہے اور اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو تھوڑا دینا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتا، یہ تقسیم میں نے کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر میں تم سب کو مالدار بنا دیتا لبغوا فی الارض، پہلے ہٹ فرعون آیا ہے، پھر سارے ہی فرعون ہوں گے۔ یہ حکمت بتائی، میں نے سب کو پیسہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، اگر میں سب کے لیے کھول دیتا تو یہ سارے فرعون بن جاتے۔ پھر کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام رکھا اسلام، جو دین تمہارے لیے پسند کیا۔ پہلوں کے لیے یہودیت، یہودی، عیسائیوں کے لیے نصرانیت، اور ہمارے لیے اسلام دینا۔ یہ آیت میدان عرفات میں اتری کہ ہم نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ صفات کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے اور اس کے پرزے اجزاء کے لحاظ سے بھی مکمل کیا ہے۔ ایک آدمی بہت نیک ہے، نابینا ہے یا لنگڑا ہے، اس کو تمام نہیں کہہ سکتے، اس کو کمال کہہ سکتے۔ ایک آدمی پہلوان ہے، بدماش ہے، اس کو کامل نہیں کہہ سکتے، اس کو تمام کہیں گے، ہر شے پوری۔ تو اللہ نے دونوں طرف سے کور کیا، صفات بھی مکمل ہے، اجزاء بھی مکمل۔ اب ایک حدیث جوڑو، آپ نے فرمایا اس آیت کے ساتھ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں تمہیں ایک روشن کھلے راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی راستہ ایسا نہیں جو شروع سے آخر تک لائٹیں لگی ہوں، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں اگو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا 100 ملک تو اللہ نے پھرائے ہیں مجھے، تھوڑی دیر لائٹیں چلتی ہیں، وڈے تو وڈے ملکوں میں چکی، تھوڑی دیر لائٹ اگو اندھیرا۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے یہاں سے لے کر جنت تک میرا سارا راستہ روشن لائٹوں سے بھرا ہوا ہے اور چوڑا ہے اور کھلا ہے۔ لا یزیغ عنہا الا ہالک، اسے چھوڑ کے مرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ خوشخبری بھی سنائے، دھمکی بھی دی، یہ روشن سیدھا یہاں سے لے کر جنت تک کہیں اندھیرا نہیں، موڑ کوئی نہیں، این مڑ گئی این مڑ گئی، موٹر وے بھی کدی ایدے مڑ جاندی کدی ایدے مڑ جاندی، نہیں، یہ سیدھا ہے، کوئی موڑ نہیں۔ اسے چھوڑو گے ہلاک، اور ہلاکت کیا ہے؟ جہنم۔ کوئی ڈانگ سوٹا کوئی نہیں، لتر پولا کوئی نہیں، آگ ہے۔ انہا لظا، وہ بھڑکتی ہے، نزاعۃ للشوا، وہ کھال کو کھینچ لیتی ہے۔ اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا اگر جہنم کی دیوار میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے، اس سے جو آگ نکلے گی، پتلی ہی دھات، ساری کائنات کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ ہمالیہ پہاڑ بھی 100 بن جائے، اور 7واں بر اعظم جو گلیشیئر ہے برفوں کا، وہ بھی راکھ بن جائے۔ اتنی خوفناک آگ۔ تو اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو مکمل ہے، جو کامل ہے، جو اکمل ہے، جو روشن ہے، جو سیدھا ہے، جو خوبصورت ہے، جو راحتوں سے بھرا ہے، چین و سکون سے بھرا ہے۔ جتنی آج کی دنیا بے سکون ہے، اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی۔ جو ملک جتنے ایڈوانس ہیں، وہاں اتنا نشہ زیادہ بکتا ہے۔ نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟
بے سکونی ہے. ہمارے یونیورسٹیز میں نوجوان بچے نشوں کا شکار ہو گئے. کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع نہیں، اللہ کی طرف راستہ نہیں. کو ایجوکیشن ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر عروج پا گیا ہے، اور جس قوم میں زنا پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے. لا تقربوا الزنا، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب نہ جاؤ. انہو کان فاحشہ، انتہائی فحش ہے، ومقتا، اور انتہائی قابل نفرت. اللہ بھی نفرت کرتا ہے اور صحیح طبیعت والا بھی نفرت کرتا ہے. وساء سبیلا، اور سب سے گندا. اللہ نے کفر کو نہیں کہا ساء سبیلا، کہ کفر بڑا گندا راستہ ہے. زانی مرد عورت کو کہا ہے بڑا گندا راستہ ہے. آپ معراج پہ گئے، ایک تندور جبریل نے دکھایا، وہ لوگوں مردوں عورتوں سے بھرا ہوا ہے، اس کے نیچے آگ اور انگارے ہیں، اس کے شعلے اٹھتے ہیں، تو سارے مرد عورت ان شعلوں کے اوپر چیختے چلاتے اوپر آتے ہیں، اور تندور کے منہ پہ آ کر وہ شعلے ایک دم نیچے چلے جاتے ہیں، تو وہ دھڑام سے آگ کے انگاروں پر گرتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. توبہ بھی تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی معاف ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہ زانی مرد عورت ہیں جو توبہ کیے بغیر مر گئے. اس تندور کی آگ کا وہ قیامت تک ایندھن بنے رہیں. تو اللہ نے زنا کو مٹانے کے لیے نکاح رکھا. اسلام شروع ہوتا ہے یہاں سے، بندگی، عبادت. بنی الاسلام والا خمس، یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. بنیا کا لفظ ابتدا بتاتا ہے. بنیا بنیاد کو کہتے ہیں، اور مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو، بنیاد سے عمارت شروع ہوتی ہے. اور یہاں لاتمم، اتمم ہوتا ہے مکمل کرنا پوری طرح. تو بنیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اور مکمل کام ہوتا ہے لاتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور آپ نے اخلاق کی عجیب فضیلت بتائی. قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک مجاہد نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، تبلیغ والے نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، صوفیاء نہیں ہوں گے. سب سے میرے نزدیک وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور خاص طور پر جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوں گے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اور اخلاق مکمل ہوتا ہے حیا سے. والحیاء شعبۃ من الایمان. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے حیا کو الگ ذکر کر کے اس کی عظمت کو بتایا ہے. اور حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے. جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جانوروں کی ہو جاتی ہے. آپ کو یورپ اور امریکہ کی رنگینیاں دیکھی ہیں. میں 1984 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 41 سال ہو گئے. میں چپا چپا گھوما ہے. جس قدر خوفناک زندگی وہ گزار رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کروڑواں حصہ بھی نہیں دیکھنے کو اللہ نے دیا. اتنی خوفناک زندگی ہے. ایک تو وہ اللہ کو نہیں جانتے، نبیوں کو نہیں جانتے، کتاب ان کی تبدیل ہو گئی ہے، جھوٹی ہے. دیکھو نا، آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، دفتروں میں فوٹو اسٹیٹ تو نہیں چلتا نا، اصل کاپی چلتی.
آپ فوٹو اسٹیٹ لے جائیں وہ کہیں گے کہ نہیں اصل کاپی لے کر آؤ. تو بائبل ہو یا تورات ہو ان کا اصل نسخہ تو ہے ہی کوئی. ٹرانسلیشن ہے، بائبل کی بھی ٹرانسلیشن ہے، انجیل کی بھی ٹرانسلیشن. تو اب ٹرانسلیشن سے کیسے یقین کریں کہ یہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟ صرف ایک قرآن میدان میں جھنڈا گاڑ کے کھڑا ہوگا. لا مبدل لکلماتہ، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا. نہ یہ خود بدلتا ہے زمانے کے گزرنے سے، اور کوئی ابلیس اسے بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا. اللہ کا پہرا ہے. 1935 میں ہٹلر جرمنی کا حکمران بنا تھا. جرمنی بڑا طاقتور ہو گیا. انہوں نے بائبل کے کوئی نسخے اکٹھے کیے، 70 نسخے دنیا سے. جب ان کو ملانے بیٹھے تو ایک سے دوسرے کا فرق 19-20 نہیں، زمین آسمان. ایک تے 100. حیران ہو گئے ایک ہی. انہوں نے کہا مسلمانوں کو قرآن اکٹھا کر، یہ بھی ایسے ہوگا. انہوں نے اپنے کتنے اکٹھے کیے؟ کتنے؟ 70. قرآن کتنے اکٹھے کیے؟ 40,000. 40. اور 1935 میں پریس کوئی نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے تھے. پریس بہت کم تھا، ہاتھوں سے لکھے ہوئے. تو انہوں نے سارے ایک نسخے ملائے، سوائے جو قراءت کا اختلاف ہے، کہیں یعلمون ہے کہیں تعلمون ہے. ہم حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں، افریقہ والے حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں. ہم ارأیت الذی پڑھتے ہیں، افریقہ والے آرأیت الذی پڑھتے ہیں. ہم لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں، وہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے ہیں. کوئی مطلب میں تبدیلی نہیں. علی 7 احرف. تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ایک ہی پورے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں. اوپر والے نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا ہے، ہم اس کے محافظ، ہم اس کی حفاظت کریں. قیامت کے قریب قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. قرآن سارا اٹھ جائے. رات کو سوئیں گے قرآن موجود ہے، صبح اٹھیں گے سارے پیپر ویلے، ایک الف بھی نہیں لکھی ہوئی ہوئے گی. اللہ پورا قرآن اٹھتے لے جائے. اور پھر اللہ نے چیلنج کیا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے نبی پر جو میں نے اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو تسی سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک سورت لکھ کے دکھا دو، صرف ایک سورت. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے. پھر دوسری جگہ کہا قُل لَئِنْ اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. سارے انسان کٹھے ہو جاؤ، سارے جن کٹھے ہو جاؤ، اے ہو جا قرآن لکھ کے دکھا دیو. نہیں کر سکتے. تو اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے. اخلاق حیا سے مکمل ہوتے ہیں، اور حیا نکاح سے مکمل ہوتا ہے. نکاح اٹھ جائے تو حیا بھی اٹھ جائے گا، حیا اٹھ جائے تو دین بھی اٹھ جائے گا.
والحیاء شعبۃ من الایمان، اصدقہم حیاء عثمان، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا والا عثمان ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا کر کے دکھانا چاہتا ہوں، آپ نے ٹانگ ایسے لمبی کی ہوئی تھی اور یہاں تک چادر تھی زمین پر، تو معافی چاہتا ہوں لیکن پکچر بنانے سے بات سمجھ میں آتی۔ ابوبکر آئے اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، آئے بیٹھے، اٹھ کے چلے گئے۔ عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگے، آپ نے اجازت دی، انہیں کے بعد بھی چلے گئے۔ پھر پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ نے چادر ایسے کی اور یوں کر کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عثمان آئے، بات کی اور چلے گئے، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابوبکر آئے میرے والد، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں، عثمان آئے تو آپ نے چادر ٹھیک کی اور سیدھا ہو کے بیٹھ گئے، کیوں؟ کہا عائشہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں میں نہ کروں، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہیں کروں؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میں ایسے بیٹھا ہوتا تو بات کے بغیر ہی واپس چلا جاتا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہوگا، جتنا نکاح مشکل ہوگا زنا آسان۔ تو ہماری نسل کو پتہ نہیں ہے، آنسو سے روتا ہوں میں کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر نے زندگیاں تباہ کر لی، برباد کر دی۔ یہ وہاں سے آئی ہوئی گندگی ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کب علامہ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی؟ 1935 میں تو انتقال بھی ہو گیا، 37 میں انتقال بھی ہو گیا، اس وقت تو اتنی یہ تہذیب گندگی ہوئی بھی نہیں تھی۔ اس وقت اس مرد درویش کی نظر نے دیکھا کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میں بھی کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، لیکن اس وقت ہر لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہوتا تھا۔ اب تو وہ ایسے ننگ پڑنگ آتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو زنا تو پھیلے گا، فحاشی پھیلے گی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ کو ایجوکیشن اداروں میں جانے سے، اپنی بچیوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کرو ایسی اداروں میں جانے سے جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ میں نے 2 سال تو پڑھا گورنمنٹ کالج، تو لڑکیوں کا ایک الگ حصہ ہوتا تھا، بس وہ وہاں بیٹھتے تھے، باقی ہم سب پیچھے بیٹھتے۔ یہاں تو موڈے سے موڈا ملا کے لڑکا لڑکی بیٹھے ہوتے، تباہ کر کے رکھ دیا ہمیں نئی تہذیب۔ لڑکیوں کا باحیا رہنا ضروری ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں میرے نبی نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے کاروبار کریں گے۔ اللہ نے عورت کو عزت کے ساتھ گھر بٹھایا ہے، اور خامد کے یہ مہر کس لیے ہے؟ مہر کسی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ کوئی مولانا جیسا متقی ہو یا ریڑھی والا ہو، بیٹی کی بھی کوئی قیمت لگ سکتی ہے؟ مہر کسی کی بچی کی قیمت نہیں، مہر ایک علامت ہے کہ یہ بچہ جب تک نکاح رہے گا اس بچی کا اور اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا اپنی ہمت کے مطابق۔ زیادہ ہے تو زیادہ کرے گا، درمیانہ ہے تو درمیانہ، کم ہے تو کم کرے گا۔ تو مہر ایک علامت ہے۔ اللہ نے آدم و حوا کا جنت میں نکاح پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر دو۔ وہاں تو سونے چاندی کے ڈھیر لگے پڑے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مہر دوں؟
تو اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا مہر، یہ حوا کا مہر۔ اور بھائی کوئی بھی رشتہ ہو محبت کے بغیر نہیں چلتا۔ سب سے زیادہ رشتوں کو توڑنے والی چیز یہ زبان ہے، اور سب سے زیادہ رشتوں کو جوڑنے والی چیز یہ زبان ہے۔ اللہ کی قسم، ایک کڑوا بول 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ کڑوا ہے، اور ایک میٹھا بول 7 سمندروں کے شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک کڑوا بول وہ زخم لگاتا ہے، موت سے بھی نہیں پڑتا، اور ایک میٹھا بول وہ مرہم لگاتا ہے کہ سارے دکھ اوپر سے گزر جاتا ہے۔ رب نے آپ کو عجب ایک حدیث کا جملہ یاد ہے، حدیث نہیں، پہلی کتابوں میں جو آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک جملہ یاد آ گیا، یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے، یہ بنی اسرائیل کے نبی شاہ علیہ السلام پہ وحی آ رہی، ابھی آپ کو آنے میں 2000 سال ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی بھیجے۔ وہ نبی کیسا ہوگا؟ دھیان نال سنیں جو، لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتی، خشک لکڑیوں پہ بھی چلے گا تو اتنی عاجزی سے چلے گا کہ لکڑیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ خشک لکڑ تے تب چڑی بہ جائے تو کڑکڑ دی آواز ہوندی ہے، اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں آنے سے کوئی 1,500 سال پہلے فرما رہا ہے، ایسا متواضع ہوگا کہ خشک لکڑی پر بھی چلے گا تو لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز نہیں آئے گی۔ اور اس سے بھی بڑی بات، لو یمشی علی السراج، اگر اس چلتے ہوئے اس کا پاؤں چراغ پہ آئے گا، لم یطفئ من تحت قدمیہ من تواضعہ، اتنی عاجزی سے پاؤں رکھے گا کہ چراغ بھی نہیں بجھے۔ ہوں دیوں تو جاندا نہیں میں کون ہاں، 4 چھلڑ آ گئے اور تو جاندا نہیں میں کون ہاں، اور تیرے پیشاب پخانہ ہے، چوندیاں بعد موت ہے، مر کے مٹی ہو جاواں، کیوڑی گل دا فخر کیتی جا، گڈیاں تے فخر، گھڑیاں تے فخر، گھراں تے فخر، سب چھوڑ کے مٹی۔ میں نے بڑی دنیا کی بے رغبتی بیان کی، ساری زندگی بیان کی، لیکن عاصم میرے بیٹے کی موت نے مجھے دنیا کی حقیقت سمجھا، میرے آنسو نہیں رک رہے 2 سال۔ تو میرے بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے عقل مند، سب سے با ادب، اللہ نے این چاہیا تو مٹی میرے ہتھاں نال مٹی چ رلا تھا، اکڑ کڑی گل، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، 2 بڑے بادشاہ، اسی سے سکندر صفات بہارا، 32 سال کی عمر، 32 سال 10 مہینے 8 دن، بابل میں موت آئی، ملتان میں تیر لگا، میرے ضلع انہوں تیر لگ گیا، وہ دا لوہا نہیں نکل سکیا، وچے ٹوٹ گیا، بابل جاتے جاتے وہ سیپٹک ہو گیا، اس سے اس کو بخار ہوا، تو آگے اس کا گھر 1 مہینے کی مسافت پر تھا، تو کہتا ہے کوئی مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر پہ مرنا چاہتا ہوں۔
32 سال 10 مہینے 8 دن 33 سال بھی نہیں، اللہ نے بابل کے شہر میں اس کو مٹی بنا دیا، اور اس نے کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، اس کے لیے سونے کا تابوت تیار ہو رہا تھا، اور کہا میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکالنا، لوگوں کو عبرت ہو کہ سکندر بھی کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے کی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، اجل موت جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو بھائیو، حیا والی زندگی نکاح سے بنتی ہے، اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، عرب چونکہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے، زندہ دفن کر دیتے، تو میرے نبی نے عجب بات فرمائی، جو 3 بیٹیوں کی شادی کر دے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کا اشارہ۔ ایک صحابی بولے یا رسول اللہ میری بھی 2 ہیں، یا رسول اللہ اگر 2 ہوں 3 نہ ہوں، تو آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اللہ بھلا کرے، ایک اور صحابی بولے تو میرے بھائی چھوٹے دی ہکو بیٹی، یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی ہو اس کی شادی کر دے تو فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ کوئی نہیں، اجر ہے ثواب ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی نو ڈولی وچ بہا دے تو میرا نبی فرماتا ایسے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ جس کو پہلے بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دیتا، اور خاوند بھی خوش ہے بیوی بھی خوش ہے، ساڑھے رواج والی گل نہیں ایک ہی ہو گیا دھی جم پئی، کتنے بدبختوں نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو دھی جمی۔ میرے ساتھ بیتے ہوئے بات، بچیاں آئی ہیں میرے پاس، میرے خاوند نے طلاق دے دی کہ بیٹی کہوں گی، تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، اس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بیٹی پر ایسے پھیلا دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بچی تو بھی ضعیف ہے، جس نے تجھے جنا ہے وہ بھی بڑی کمزور ہے، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا، جو تم پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بیٹی کی اتنی فضیلت، اپنی بیٹیوں کو عزت دو۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے ہیں۔ بد نصیب ہے رب ذوالجلال کی قسم، بقول مفتی زین العابدین صاحب کے 1 کروڑ دفعہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یورپ کی عورت بڑی بد نصیب، اللہ کی قسم بڑی بد نصیب، اور ہماری عورت بڑی خوش نصیب ہے۔ خامد اخلاق والا مل جائے تو زندگی جنت بن جاتی ہے۔ خامد بدتمیز ہو، مارتا ہو، گالیاں دیتا ہو، تو اس سے ماں باپ سے کہتا ہوں طلاق لے لو، کبھی بیٹی سے نہ کہو گزارا کر، کبھی نہ کہنا کہ گزارا کر، فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اپنے خون کو خود کیوں ذبح کرتے ہو؟ طلاق کس لیے ہے؟ ایسے جانوروں سے واسطہ پڑ جائے طلاق لے لو، چونکہ وہ نہیں بدلتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.